الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب الرجل لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود الى الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، برادران اسلام، حاضرین مجلس، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے اس دنیا کے اندر جو روحانی بیداری پیدا کی ہے، انسانوں کے اندر وہ انسان جو بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، اسے راہ ہدایت پر لانے والا یہی دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کے علاوہ انسان کو نہ کہیں سکون چین مل سکتا ہے اور نہ ہی امن و ہدایت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ھدی للمتقین۔ تو قرآن کے اندر، دین اسلام کے اندر ہی ہر طرح کی ہدایت ہے، ہر طرح کا امن و امان ہے، چین و سکون ہے۔ ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ نے کس طرح سے لوگوں کی تربیت کی، کس طرح کی جماعت آپ نے دنیا کے اندر برپا کیا، کس طرح سے لوگوں کی حالت آپ نے بدلی، لوگوں کے اندر کس طرح سے تبدیلی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کس طرح سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلایا، اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ لیکن جس قدر یہ مسلمان اپنے اس عہد و پیمان سے پیچھے ہٹتے گئے، اپنے اس ایمان اور تقوی سے پیچھے ہٹتے گئے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑتے چلے گئے، اور ان کے اندر ہر طرح کی سماجی برائیاں سماتی چلی گئیں، تو پھر وہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے مختلف عذاب میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ خود موجودہ دور، یہ عصر حاضر، آپ دور نہیں جائیں، پچھلے 10-20 سالوں کو آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان کس طرح سے پریشان حال ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں،
پورے عالم اسلام کو آپ دیکھ لیں، کس طرح سے دنیا ان کے اوپر مسلط ہے، ظالم طاقتوں کا کس طرح سے گھیرا بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ پائیں گے مسلمان مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کم نہیں ہیں۔ اگر کم ہیں تو ایمان کے حساب سے۔ پہلے کے مسلمان جو غالب تھے وہ کس بنیاد پر غالب تھے؟ روم اور ایران سے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے جو ٹکرا گئے اور انہیں پاس کر دیا، کس بنیاد پہ؟ اس وقت مسلمان کبھی بھی مادی اعتبار سے زیادہ نہیں تھے، اسلحہ اور فوج میں کبھی بھی زیادہ نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ایمان اور تقویٰ، اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ آگے رہے دوسروں سے، اور انہوں نے سربراہی کی ہے، عالم کی سربراہی کی ہے، لیکن وہ چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ وہ ایمانی اثرات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جتنی سماجی برائیاں ہیں وہ دوسروں سے زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے دین سے اس کا تعلق ہو، اخلاق سے اس کا تعلق ہو، دنیا داری سے اس کا تعلق ہو، ہر چیز میں مسلمان کو آپ دیکھیں گے ملوث پائیں گے۔ ایک نوجوان مسلمان کو دیکھیں گے اس میں ملوث پائیں گے۔ جتنی بھی مخربات اخلاق، جتنی بھی سماجی برائیاں آپ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ان کو ملوث پائیں گے۔ پچھلی تقریر میں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، ابلیس نے جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے ان سارے ہتھ کنڈوں میں آپ دیکھو گے مسلمان کو پاؤ گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کیسے جو ہے مدد کرے گا ہماری؟ مسلمانوں کی نصرت اللہ کی طرف سے کیسے آئے گی؟ جب ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو ہم نہیں سدھاریں گے، آخرت کی فکر ہم نہیں کریں گے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو ہم نہیں سمجھیں گے۔ اسلام کس لیے آیا ہے؟ رہبر بن کر کے دنیا والوں کے سامنے، لیکن برائیوں میں اگر مثال دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی دی جاتی ہے، خرابی اخلاق کی مثال دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی دی جاتی ہے، گندگی میں مثال دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی دی جاتی ہے، معاملہ داری کے اندر اگر بربادی کی مثالیں دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور میڈیا کے ذریعے مشہور کیا گیا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن لوگوں کو مشہور کیا گیا کہ یہ لوگ معاملات میں اچھے ہوتے، اخلاق میں اچھے ہوتے، ایسے ہوتے ویسے ہوتے، اس لیے ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان پیچھے ہیں، ان کا اخلاق نہیں صحیح، ان کا دین نہیں صحیح ہے، ان کا کلچر نہیں صحیح ہے، ان کا سماج نہیں صحیح ہے، ان کا نوجوان نہیں صحیح ہے، اس لیے پیچھے ہو رہی ہے۔ آج ہمیں مثال دیا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے ہم سدھر نہیں رہے ہیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ہم درست نہیں کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، اپنے نوجوان نسل کو سدھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے، کیونکہ یہی جو ہے امت کی قیادت کرنے والے، یہی امت کو سنبھالتے ہیں، یہی سماج کو سنبھالتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی اور جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر انہی نقطوں پر بات کی گئی ہے، انہی چیزوں پر کہ ہم ہمارے اندر سے جو ایمانی اثرات جو ختم ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیا چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں تو دوبارہ ہمارے اندر وہ ایمانی روح واپس آئے گی، ہمارا معاشرہ سدھرے گا اور ہم جو ہے اپنی آخرت کے لیے مزید فکر مند ہو جائیں گے، اور ہم دوبارہ اسی روش پر چلیں گے جس طرح سے پہلے کے مسلمان چلتے تھے، صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، جس طرح سے انہوں نے چل کر کے، جس منہج پر چل کر کے، جس عقیدے اور ایمان پر قائم رہ کر کے انہوں نے اپنی دنیا کو سنوارا اور اپنی آخرت کو سنوارا، اور وہ ہر دو جگہ کامیاب رہے، تو وہی صورت جب تک ہم نہیں اپنائیں گے جب تک نہیں ہو سکتا ہے۔
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے، ویسے ہی محبت قائم ہونی چاہیے جیسے صحابہ کی تھی، پہلے کے لوگوں کی تھی۔ اور اس کے بعد دین پر استقامت اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے پہلے کے لوگوں کی تھی، اور آپس میں معاملہ داری کا تعلق بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے پہلے کے لوگوں کی تھی۔ یہ تین چیزیں بنیادی چیزیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں وہ جس کے اندر پائی جائیں گی، ایمان کی روح اس کے اندر اثر پائی جائے گی، ایمان کی چاشنی اس کے اندر پائی جائے گی۔ ان تین چیزیں وہ اگر نہیں ہیں تو گویا ایمان کی روح اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس طرح سے جب بتاتے تھے تو مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ لوگ غور سے باتوں کو سنیں۔ پہلے اجمالی طور پر مختصر بتا دیتے تھے، تین چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، پانچ چیزیں، تاکہ لوگ متنبع ہو جائیں اور گن کر کے اسے یاد کر لیں اور پھر عمل کریں کہ وہ آخر ہے کیا چیز۔ تو سامعین جو ہے، مخاطب جو ہوتے تھے، وہ کان اٹیر کر کے سنتے تھے اور توجہ دیتے تھے بات پر۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے تین چیزیں ہیں وہ منافق کی علامت ہیں، اب کون سی چیزیں ہیں تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں اور اس سے بچیں۔ پھر اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے بچیں گے، اس سے دور رہیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول بتاتے تھے، پہلے مختصر بتا دیں۔ یہاں بھی چونکہ بات بہت اہم ہے، ایمان کی بات ہے، ایمانی روح کی بات ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے اندر پائی جائے گی تو آپ کے اندر ایمان کی روح پائی جائے گی، ایمان کی چاشنی پائی جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں شخصیتیں، یہ دونوں ذات آپ کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے، یہ پہلی چیز ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الرَّجُلَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور ایک شخص دوسرے شخص سے، ایک مومن بھائی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر کرے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ نفرت کرے اس بات سے کہ دوبارہ اسے کفر کی طرف جانا ہو، جس طرح سے وہ نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے آگ میں جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نکال لیا، اسے شرک و بدعات سے دور، نکالنے کا مطلب یہ کہ دور رکھا، یا جو پہلے ملوث تھا کفر میں، شرک میں، اسے اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں کفر اور شرک سے بچا کر کے رکھا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس سے نفرت کریں، اس سے دور رہیں جس طرح سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا ہے، جس طرح سے انسان آگ میں جانے سے بھاگتا ہے ویسے ان چیزوں سے بھاگو، کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، یہ جو ہے ایمانی روح کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی محبت جس طریقے سے ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، کیا وہ چیز پائی جاتی ہے؟ وہ محبت پائی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے، اور یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت سب سے زیادہ کرے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی،
تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا گھر بار، تمہاری یہ مال و دولت، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے زیادہ محبوب ہو جائیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ جتنی چیزیں گنائی گئی ہیں جن سے ایک انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کی بال بچے، اس کے گھر بار، تجارت، دولت، انہی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے فطری طور پہ۔ یہاں منع نہیں ہے کہ محبت نہیں کر سکتے ان چیزوں سے، یہاں مقابلہ ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر زیادہ محبوب ہو جائیں گی، احب الیکم، کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے، من اللہ و رسولہ وہ جہاد فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ دین ہے، اس کا دین ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے مقابلے میں یہ دنیاوی تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں گی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ دیکھیے آیت کے آخر میں یہ دونوں جملے ہیں، کتنے خطرناک ہیں، کتنے سنگین ہیں، کہ اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو، یہ دھمکی ہے۔ اور اس کے بعد فاسق کسے کہا گیا ہے؟ گویا جو انسان اللہ کے مقابلے، رسول کے مقابلے، دین کے مقابلے ان تمام دنیاوی چیزوں سے محبت زیادہ کرنے لگے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ان تمام چیزوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے مال و دولت سے، تجارت سے، گھر بار سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے سامنے جب اختیار آ جائے گا، آپشن جب آ جائے گا کہ ہمیں دین کے کام کو مقدم کرنا ہے کہ اپنی تجارت کو مقدم کرنا ہے، ہمارے سامنے آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اور دوسری طرف ہمارے جو ہے خاندان کی بات آ جائے، ہمارے بال بچوں کی بات آ جائے، ماں باپ کی بات آ جائے، تو آپ کس کو مقدم کر رہے ہیں؟ وہاں پر بات ہے کس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں؟ اگر آپ جا رہے ہیں اپنے گھر بار کی طرف جا رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر کے، دینی امور کو چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے اگر ادھر جا رہے، اس کا مطلب آپ کو محبت اس سے زیادہ ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھو، دین کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت ساری چیزوں پر غالب تھی۔ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ کس طرح سے دین سے محبت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، ساری چیزوں کے مقابلے میں انہوں نے سب کچھ اٹھا دیا۔ کس کے لیے؟ دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ تو وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو آج ہمارے اندر کیا یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں؟ یہاں انکار نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین سے محبت نہ کریں، آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت نہ کریں، آپ اپنے بھائی بہنوں سے محبت نہ کریں، آپ مال و تجارت سے اور جو اپنے گھر بار سے محبت نہ کریں، منع نہیں ہے۔ یہاں مقابلے کی بات ہے، آپ محبت کس سے زیادہ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو پریفر کر رہے ہیں؟ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ اس کی بات ہے۔ آج اب دیکھ لیں عمومی پیمانے پر مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کی ہے، اس کے دین کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، کتنی محبت کی ہے۔ وہ اپنے گھر بار کو چمکا رہے ہیں، اپنی تجارت کو چمکا رہے ہیں کہ وہ دین میں بھی کچھ حصہ لے رہے ہیں، دین کو بھی وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دین کے لیے بھی وہ غیرت رکھتے ہیں۔
دین اسلام پر اگر آنچ آتی ہے، دین اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ اقدام کرتا ہے، تو وہ دین کے اندر کتنا حصہ بٹا رہے ہیں، دین کے لیے ان کے اندر کتنی غیرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر؟ صرف گھر بار بنانے کے لیے پیدا کیا گیا، اپنی تجارت چمکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا تو ہے، پوری مخلوق بڑی ہے، مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ دنیا بہت بڑی ہے، سب لوگ بنا رہے ہیں، دنیا کو چمکا رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، اس کی اطاعت کو قبول ہم نے کر لیا ہے، تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا، قرآن کی اس آیت پر کبھی ہم نے غور کیا کہ یہاں اللہ مقابلہ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کبھی ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری محبت کہیں غالب نہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، ان تمام چیزوں پر، کہ ہم ان چیزوں سے محبت کرنے لگ جائیں اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہیں کم نہ ہو جائے اور پھر ہمارے لیے بربادی ہی بربادی ہو، اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، قرآن کے اندر اس کی گواہی دی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں ویسی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، اشد حبا للہ۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ مومن بندے اور جو کافر ہوتے ہیں دونوں میں یہی فرق ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اسی طریقے سے۔ تو یہ مومن کا امتیاز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں اور کافروں پر وہ سخت ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے مومن بندے جو خالص بندے ہیں۔ ان آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے خالص مومن بندے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اور ایک مومن بندے کی یہ پہچان ہے۔ لیکن ہر مسلمان یہی دعویٰ کرے گا، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ ہاں ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی جو نشانی اور پہچان ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اور جو ایمانی روح کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ اللہ کو کتنا یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کتنا کر رہا ہے، وہ اللہ سے کتنا وہ غافل ہے۔ یہ آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اس سے پتہ لگے گا کہ کتنی محبت آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے حکم دیا والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا، یہ ان کو معاف کر کے اور انہیں جنت میں ڈال دے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کریں گے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اس کی ذکر کرنا، ذکر و اذکار بھی اس میں آ جائے گا۔
خاص طور سے جو فرائض کے بعد، نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اس میں آ جائے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور دعائیں ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں علامت ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق کتنا بنا کے رکھتا ہے، کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی اور پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ سے غافل ہو، اور سب سے بڑی بات، وہ نماز پڑھتا ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذکر نماز کے اندر ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ ذکر نماز کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب وہ سجدے میں ہو۔ حدیثوں کے اندر ہے جو وہ نماز کتنی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی کتنی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی کتنی پابندی کرتا ہے، اسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کتنی، کیونکہ اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہی ساری چیزیں۔ تو اللہ کو جو سب سے زیادہ یاد کرے گا، سمجھ لو وہ محبت اسی طریقے سے کرتا، اور جتنے زیادہ غافل ہوگا اسی قدر سمجھ لو اس کے اندر محبت کم پائی جاتی ہے۔ جو بالکل غافل، اس کا مطلب اس کے اندر محبت کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، گرچہ مسلمان ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں باقی اس کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر کوئی محبت نہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نماز ہی کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ سب جو ہے اس کے بعد آتی ہیں۔ آپ سوچیں مسلمانوں میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بہت سارے تجزیے اور سروے کہتے ہیں کہ 2-4% سے زیادہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں گئی اللہ کی محبت؟ کتنے لوگ محبت کرنے والے رہ گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، یعنی فوجی دستہ بھیجا، ایک صاحب کو امیر بنا کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو امیر تھے، امیر لشکر تھے، وہ نماز کے اندر ہر سورت کے اندر وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد سب لوگ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے پوچھو اس بندے سے کہ ایسا کیوں کرتے تھے، لِأَيِّ سَبَبٍ يَفْعَلُ هَذَا، وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی، اور مجھے یہ صورت بہت پسند ہے، یہ صورت مجھے بہت پسند ہے، اس صورت سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرے اللہ کی، میرے رب کی جو صفات بیان کی گئی بہت عمدہ طریقے سے، سورہ اخلاص، یعنی وہ صورت انہیں بہت پسند تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جا کے کہہ دو کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری، اللہ جس سے محبت کرے اس کو جنت دے گا۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کا تہائی ہے، 1/3 جو ہے اس کا ثواب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ سورہ اخلاص 1/3 جو ہے ثواب کے برابر ہے قرآن کے۔ قرآن کتنی بڑی صورتیں ہیں اس میں، کتنی زیادہ، اور سورہ اخلاص 3 لائن میں اس کو کہا گیا اس کا قرآن کا یعنی 1/3 حصہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر 3 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اخبار یعنی جیسے انبیاء کے قصے، اور انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، انبیاء نے کیا پیغام دیا اور پھر ان کی قوموں نے کس طرح سے مقابلہ کیا، کس طرح سے جواب دیا، کس طرح سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب دیا، پھر اس کے بعد ہمیں کیا کیا نصیحتیں اس سے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک پھر مستقبل کے تعلق سے خبریں، پیشین گوئیاں، تو سب کو اخبار کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ پہلی چیز ہے، آپ کو ہر جگہ پورے قرآن میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی، نبیوں کے واقعات، قصے ماضی کے اور مستقبل کی پیشین گوئیاں، چاہے وہ قیامت کے تعلق سے ہوں، بعد میں پیش آنے والی ہوں، یہ ساری چیزیں تو ان کو اخبار کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے یہ اخبار ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت۔
ہمیں یہ سب پڑھ کر کے کسی بھی نبی کا واقعہ، کسی بھی قوم کا واقعہ، یا پھر ماضی کا کوئی واقعہ ہو یا مستقبل کی کوئی پیشین گوئی ہو آخرت کے تعلق سے، غیبیات کے تعلق سے، مقصد کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے۔ یہ اخبار کا تعلق ہے، اخبار کا مقصد ہے قرآن کے اندر کا، یہ پہلی قسم ہے۔ اور اس کے اندر دوسری قسم جو ہے وہ اوامر اور نواہی سے، احکامات سے ہے قرآن کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، ایسے ایسے رہنا، چاہے ان کا تعلق اخلاق سے ہو، دین سے ہو، عبادت سے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے بہت ساری چیزوں کا قرآن میں کہ یہ کرنا ہے آپ کو، اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہنا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں حلال اور حرام۔ تو بہت ساری چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہے قرآن کے اندر۔ اس کو اوامر اور نواہی کہتے ہیں، اس کو آپ احکام بھی کہہ سکتے ہیں، احکامات۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور عظمت، اس کے اسماء و صفات، اس کی ذات اور اس کی عبادت، اس کی الوہیت۔ یہ جو ہے تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات، یعنی جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ ہر آیت میں یہ چیز آپ کو ملے گی، خاص طور سے آیت کے آخر میں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس طرح کی چیز آپ کو ختم آیت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اس کی وحدانیت کے تعلق سے، اس کی عظمت کے تعلق سے، کائنات کی بڑائی بیان کر کے پھر اس میں دکھائے گی اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، تاکہ اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور پھر بندہ اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو مان کر کے اس کی عبادت میں لگ جائے، اس کی پیروی میں لگ جائے، اس کی اطاعت میں لگ جائے۔ تو یہ تین چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں سورہ اخلاص کے اندر، یہ تیسری چیز ہے۔ تیسری چیز قرآن سورہ اخلاص کے اندر پورا بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے، اس کی الوہیت کے تعلق سے، اور یہ کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ اخلاص میں بیان کی گئی۔ تو یہ تیسری چیز سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ثلث یعنی تہائی کے برابر ہے۔ تو صحابی رسول کو یہ سورت بہت پسند تھی، اس لیے وہ پڑھتے تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو صحیح قرار دیا اور کہا جیسے تم جو ہے اس سورت سے پسند کرتے، ان سے محبت کرتے ہو، اللہ کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ تو اللہ کی محبت دیکھی کیسے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت کی جو نشانی ہے اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، کہ اس نے جو رسول بھیجا، آخری پیغمبر بھیجا، ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہتے ہیں اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے محبت ہے تو پھر میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، یعنی ہمارے رسول کی اتباع کرو اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو گویا اللہ سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے مجھے محبت ہے تو پھر دیکھو وہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور کتنی اطاعت کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا، کیا وہ کہہ کر کے گئے، کیا پیغام دے کر کے گئے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، آخرت کی فکر کیسی کر، بہت ساری چیزیں حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ حدیثوں کا مجموعہ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ آپ نے جیسا فرمایا اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر ویسا ہم چلے اللہ کے رسول کے کہے ہوئے کے مطابق تو سمجھ لیجیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم اس کے بھیجے گئے رسول کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو سمجھیے ہمیں ہے محبت اللہ سے، اور نہیں کرتے اس کا مطلب ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے رات میں کتنا حصہ خاص کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مومنین کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور وہ رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں دنیا جب سو رہی ہوتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہم کتنا حصہ دیتے ہیں رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کتنی مغفرت کرتے ہیں، اسے ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی، اس کا مطلب ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جب ذکر آئے تو کیا ہمارے دل کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہوتی ہے؟ اور جب اس کے دین کا، اس کی آیتوں کی تلاوت ہو تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سب نشانیاں ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ کتنی عظمت والی ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھ کر کے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور وہ دہل جاتے ہیں، ان کا روٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، ہمارے دلوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے، ہمارے دلوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ کیا وہ کیفیت جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، ایسی کیفیت؟ اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ سے محبت کرنے کے۔ جا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون، یہ کافروں کی نشانی بتائی گئی ہے، غیر مومنوں کی، کہ جب اللہ کا بیان ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، صرف اللہ کا، اذا ذکر اللہ وحدہ، صرف اللہ کا جب بیان ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا جب بیان ہوتا ہے، تو یہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ یہ تو کیا یہ جو ہے توحید کی بات کر رہے ہو، عقیدے کی بات کر رہے ہو، ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، اس عقیدے کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین، ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس بات سے، توحید کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے واقعات سنے گئے ہیں، دیکھے گئے ہیں کہ توحید کی باتیں جہاں ہونے لگتی ہیں ان کو اسٹیج سے بھگا دیا جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے جو ہے تم جو ہے وہابی بن کے آ گئے ہو۔ توحید کی بات سے نفرت صرف کافر ہی نہیں، اپنے جو ہے کلمہ کو مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں۔ اگر وحدانیت کی بات ہو، توحید کی بات ہو، اور اگر شرک کی مذمت کر دیا جائے جو توحید کے الٹا ہے، تو ان کو اسٹیج سے بھگا دیا جاتا ہے، یعنی ان کو توحید کی بات سننا گوارا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر کس کی جو ہے نشانی بتائی گئی؟ کافروں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ یا ذکر الذین یا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہی کافر ہیں۔ کافروں کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ۔ اگر غیر اللہ کا ذکر ہو، خواجہ اجمیری کا ذکر ہو، جیلانی کا ذکر ہو، یا اور کسی کا ذکر ہو، تو خوب واہ واہ ہوتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، خوشی میں جھومنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر آ جائے تو دل سکڑنے لگتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ یہ پہچان ہے، نشانی۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر پر دہل جاتا ہے، اس کی جب نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اور مستاق ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اور بیان کیا جائے، اور بیان کیا جائے۔ تو یہ نشانی ہے۔ تو ہمارے اندر اگر یہ نشانی پائی جاتی ہے
کہ اگر جہاں دین کی بات آئے، اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کا ذکر ہو، اس کی آیتوں کا ذکر ہو، رسول کی حدیثوں کا ذکر ہو، تو ہمارے اندر کیا خوشی پیدا ہوتی ہے، کیا ہم اس کے مشتاق ہوتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اور بیان کیا جائے، کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ہمارے نزدیک بھی وہ پسند ہو جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے ہم بھی اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ظلم کو، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے فساد کو، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ناپاکی کو، اللہ تعالیٰ گندگی کو، اللہ تعالیٰ فساد کو، بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے قرآن میں، ان اللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں سے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے۔ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا، تو وہ ساری چیزیں ہم ناپسند کرنے لگ جائیں، یعنی ان سے دور ہو جائیں، اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے انہیں ہم پسند کرنے لگیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے رسول کی محبت دنیا و مافیہ تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہو جائیں گے تب تک ایمان کا اصلی جو روح ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ کس سے کہہ رہے؟ حضرت عمر سے کہہ رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جو ہے تم پکے مومن ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب نہ ہو جائے تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی ذات، شخصیت اور آپ کا فیصلہ تمام چیزیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں۔ تو آپ کا یعنی آپ کی بات، آپ کی حدیث سے بھی ہم محبت نہ کرنے لگ جائیں اور وہ ہمارے نزدیک تمام دیگر اقوال سے، دوسروں کی رائے سے، دوسروں کی باتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن میں جب اپنے گھر بار میں چلے جاتا ہوں، کھیتی باڑی میں لگ جاتا ہوں تو آپ کی یاد نکل جاتی ہے ہمارے ذہن سے، پھر جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور مجھے پھر وہی خوشی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں ایک دن مر جائیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے، مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے اور کہاں کس مقام میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اگر میں گیا بھی تو کہاں رہوں گا مجھے کچھ پتہ نہیں، پھر وہاں آخرت میں کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کیا کیا سوچتے تھے، یعنی ان کو زیادہ فکر آخرت کی تھی، یعنی آخرت میں بھی اگر جنت میں گیا تو کہاں رہوں گا اس کی فکر تھی، اس کی زیادہ فکر ہوتی تھی۔
اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپ خاموش تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، کہا یہ تمہارا جواب نازل ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رہے گا، انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہاں رہے گا۔ تو ان کو اطمینان ہوا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن رسولوں کے ساتھ رہے گا۔ اس آیت کے اندر جواب ہے باقاعدہ۔ تو اللہ کے رسول سے کون کتنی محبت کرتا ہے، اس کا بھی جو ہے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے دیہات سے آ کر کے سوال کیا، متسا یا رسول اللہ، بتا دیجئے قیامت کب آئے گی۔ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا اور آپ نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ جماعت ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ این السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں؟ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوال کیا تھا۔ سوال جو ہے بہت خطرناک، قیامت کب آئے گی فکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وما عددت لها وهي قائمہ، بھائی تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ وہ تو آ کے ہی رہے گی، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو تیاری اہم ہے۔ ہم قیامت کے بارے میں پوچھیں کب آئے گی کب نہیں آئے گی، اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ جو ہمیں پر وقت ملا ہوا ہے اپنی زندگی میں، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وما عددت لها من کبیر عمل ولکنی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ عمل تو نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، غیر انی احب اللہ ورسولہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم کو محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی سن کر کے ہم لوگوں کو جتنی خوشی ہوئی اتنا ہم لوگ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہے ہم لوگ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے، اللہ کے رسول ہی سے محبت کرتے، اس کا مطلب ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے صحابہ کو تھی؟ کیا اس معیار کی محبت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اللہ سے اس کے رسول سے محبت ویسی کرتے ہیں؟ اور آپس میں ہم جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کیا ایمان کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کے خاطر محبت رکھتے ہیں یا دنیاوی اغراض اور مقاصد کے خاطر رکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی سے محبت رکھے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت رکھے، وہ کسی دنیاوی مقاصد کے خاطر محبت نہ رکھے۔ ایمان کی حلاوت وہ نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں ایک فرشتہ اس کو مل گیا اور کہا تم کس لیے جا رہے ہو؟ کہا ایک بھائی سے میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کی خاطر۔ کہا کوئی احسان کیا ہے تمہارے اوپر؟ وہ اس لیے جا رہے ہو احسان چکانے کے لیے، اتنی دور ملنے کے لیے مشقت اٹھا کر کے؟ کہا نہیں، ہمیں اس سے محبت ہے اللہ کی خاطر اس لیے جا رہے ہیں، اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، وہ نیک بندہ ہے اس لیے ہم اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک مثل ما احببتہ فی، کہ اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا اور تم کو یہ پیغام سنانے کے لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح سے تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا،
کسی کو دوست بنانا اس لیے نہیں کہ جو ہے ہم کسی دنیاوی مقاصد کے خاطر اس کو جو ہے دوست بنا رہے ہیں، ساتھی بنا رہے ہیں، مقصد نکل گیا اس کے بعد چھوڑ دیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے اس کے جو نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر دوستی اور بنانا ہے تو دیکھ لو کہ تمہارا دوست کس راہ پر ہے، کس روش پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر ایمانی روح کو پیدا کرے، ہم جو ہے با ایمان بنے، با اخلاق بنے، اور جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا معاشرہ جو ہے صحیح سالم اور با اخلاق رہے، ایماندار رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی اور طہارت پیدا کرے۔ جب ہماری وفات ہو ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔